بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 9ویں ویڈیو ہے جو طوا اور عین پر مشتمل ہے۔ طوا سے مراد طوا اور زوا ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اس میں، اور عین سے مراد بھی اسی طرح عین اور غین ہے اور اس میں بھی نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ طوا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، چاہے مفرد ہے، چاہے مرکب ہے، چاہے اول میں ہے یا آخر میں ہے۔ البتہ عین کی اپنی تختی بھی ہے، وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بحث کر لیں گے، لیکن یہاں پر صرف یہ بتاتے چلے کہ یہاں پر عین میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کے سرے میں آتی ہے، یعنی اس کا سرہ بجائے ایک مخصوص شکل کی جس کا یعنی منہ کھلا رہتا ہے، یہاں پر اس کا جو منہ ہے وہ خزانے کی منہ کی طرح ہے۔ جس طرح خزانے کا ہوتا ہے نا، جو چھوٹے بچے اس کے کھیلتے ہیں، تو ایک یہ سمجھ لیں کہ جس کا وہ دستہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ اس کو پکڑتے ہیں، تو اسی کی معنی جس کا سرہ ہے۔ باقی بالکل وہی کمان کی شکل ہے، اور اس طرح یہ جو شکل ہے اس طرح برچہ نما شکل ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ عین میں پھر بتا دیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ تقریباً 1 قط اوپر ہے یہاں سے، اور اگر مکمل اس کو ناپے تو تقریباً 3 قط سے اوپر شروع ہوتی ہے تو، اور پھر اس کے بعد اس کا اوپر الف اس کا ہم آخر میں بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ متصل عین بنا دیتے ہیں 1 قط کے فاصلے پر۔ عین کا جو سرہ ہوتا ہے وہ 2 نقطے ہوتا ہے، 2 خط ہوتا ہے، اور بچے پھر اس کو آرام سے نیچے یہاں پہ لے کے آتے ہیں، یعنی یہاں پر اس کو گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر جب نیچے لائیں گے تو یہاں پر اس کو معمولی سا خم دے دیں گے اور پھر لمبا موڑ دے دیں گے جس طرح ہم بتایا کرتے ہیں۔ اس کی جو پیمائش ہوگی وہ اندرونی طور پر 4 ہے، یہاں سے 1 2 3 یہ اس کا کمان شکل ہے، اور اس کے بعد یہ مڑنا شروع ہوتا ہے تقریباً 2 قط۔ یہ جو برچہ نما شکل ہے یہ تقریباً نصف قط کے برابر اوپر، اور یہاں پر پورا نقطہ اس طرح یہاں پہ اوپر شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے طوا بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے طریقہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ 4 نقطے لگا دیتے ہیں، 4 قط لگا دیتے ہیں۔ 4 قط کے اوپر پھر اس طرح دوسرے قط پہ 2 قط اوپر اس طرح پیمائش کرتے ہیں، اور یہاں سے اوپر کی طرف اور اندر سے باہر کی طرف، اور قلم کو ترچھا رکھ کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد معمولی سا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ ٹکڑا بنتی اس کو ہم موڑ دیتے ہیں، اور یہاں پر ایک کنڈا نما شکل بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم کو ترچھا پکڑ کے گولائی کی شکل میں نیچے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک طوا مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی پیمائش آپ یہاں پر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 3 قط، اور اندرونی جو پیمائش ہوگی وہ 2.5 قط، اور چوڑائی کے اعتبار سے یہ لمبائی کے اعتبار سے 2 صحیح 1/2، اور اس طرح چوڑائی کے اعتبار سے پورا قط۔ یہ اس کی شکل کی پیمائش بن گئی ہے۔ یہاں جب اس کے قریب پہنچیں گے تو یہاں پر اس کے بعد ہم نے قلم کو اوپر جانا ہے، لے کے آنا ہے، اور یہاں پر سام کے جو پھمپ ہوتا ہے پھن کی طرح اس کی ایک شکل بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ قلم کو دوبارہ اوپر تھوڑی سی معمولی سی گولائی دیتے ہیں، اور یہ شکل بن جاتی ہے۔ یہ 2 قط، یہ 1 قط فاصلہ یہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم چاہے اول میں الف بنا دیں یا آخر میں تھوڑا سا خم دے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر تاج بنا دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سے فوراً نہیں گھما دیتے ہیں، بلکہ یہاں سے تقریباً معمولی سا آرام سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اگر نقطہ لگا دیں تو اس کی شدت میں ہم اس کو نکال دیں گے، اور یہاں سے اس کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں 3 قط۔ 3 قط کے بعد یہ مڑنا شروع ہوتا ہے، اور موڑ بھی اس طرح فوراً نہیں ہے کہ اس کو اوپر اٹھا دے، بلکہ 2 قط تقریباً اس کا موڑ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو موڑ دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا یہ حصہ، اور پھر اس کے بعد اوپر نوک استعمال کر دیتے ہیں، اور ایک برچہ نما شکل ہم بنا دیتے ہیں۔ اس کی پیمائش یہاں سے کر لے 2 3 اور یہ 4۔ یہاں سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً یہاں سے نصف قط اور یہاں سے پورا قط یہ بن جائے گا۔
تو یہاں 3 قط اس کی پیمائش ہو جائے گی اور اب 2 قط اس کا موڑ بن جائے گا۔ قلم کے ساتھ جس طرح ہم نے بنایا ہے تو اسی طرح کٹ پین کے ساتھ بھی اس کو بنا دیتے ہیں۔ البتہ یہ فرق ہے کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ مشق کریں جس طرح ہم بتایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی نقطے شکتے نہیں لگا دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر آرام سے اس طرح ایک بنا دیتے ہیں اور اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں گولائی کی شکل میں، اور جس طرح اترائی ہوتی ہے تو یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اترائی مکمل ہوتی ہے اس کے بعد پھل نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم، یہ حصہ نوکدار ہے، نکلا ہوا ہے، اور یہ گردن تو اسی ملی ہوئی ہے، اور آرام سے اس کو نیچے یہاں پہ معمولی سے خم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں موڑ دیتے ہیں۔ یعنی شروع سے ہم گول نہیں بنانے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہاں پر اس کا یہ جو کونا ہے تھوڑا سا نکال دیتے ہیں اور پھر یہاں پر قلم کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تاج بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی طریقہ کار ہے، اور یہ بھی 2 قط ہے، یہاں پہ بھی 2 قط ہے، 1 2 3، اور پھر اس کے بعد 2 قط موڑ ہے، یہ نصف قط ہے، یہ پورا قط ہے، یہ جو پیمائش ہوگی 4 قط ہو جائے گی۔ الف بھی اسی طرح 4 قط یہاں سے اوپر ہو جائے گا، اور اس طرح اس الف کے اوپر ہم تاج بنا دیتے ہیں۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور بال پین اور مارکر کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ اس پہ ہم نے مشق کرنی ہے تاکہ گرفت مضبوط ہو جائے، اور پیمائش نہ بھی ہو تو پیمائش کا لحاظ تھوڑا سا اگر ہم کریں تو اسے کنڈا بنا دیں گولائی کی شکل میں، اور اتار دیں گے قلم کو، اور پھر یہاں پر یہ بنا دیتے ہیں۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، دیکھیں یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یہاں گول نہیں کرنا ہے کہ یہاں تک، بلکہ اس کو معمولی سے خم دے دیتے، ویسے یہ جگہ سیدھی ہے لیکن تھوڑا سا معمولی سے خم دینا ہے، اور پھر یہاں سے اس کو موڑ دینا ہے۔ اور موڑ بھی شارٹ کٹ موڑنا نہیں ہے کہ اس کو موڑ دیں، بیزوی شکل اس میں نہیں بنانی ہے بلکہ اس میں کمان کی شکل بنانی ہے۔ اور ایک بات جو مجھ سے رہ گئی وہ یہ ہے کہ یہاں پر آنکھ نما شکل بنی، یہ اس کی شکل ہونا چاہیے، اور یہ خزانے کا جو سرا ہوتا ہے، اور یہ پن کی طرح، سام کے پن کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں، یہ دیکھیں 2 قط، یہ 2 نقطے، اس طرح یہ اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہ اور یہ۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم نے مشق کرنی ہے۔ اب دیکھیں آرام سے اس کو بنانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور اس پہ اپنے مثبت جو کمنٹ ہے وہ اس بھی کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔